آج کی اس تربیتی نشست میں آپ سے انتہائی اہم اور ضروری موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس گفتگو کا عنوان ہماری معاشرتی برائی چغل خوری ہے۔ چغلی کہتے کس کو؟ دو روخی بات کو کس کو کہتے ہیں؟ ہر کسی کے سامنے ہر کسی کی اور دوسرے کے سامنے برائی بیان کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے پوچھا کہ سب سے برا آدمی کون ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو میری اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی وہ یہی کہ سب سے برا انسان وہ ہے جو ہر کسی کے سامنے ہر کسی کی بات رکھتا ہے، مطلب کہ چغلی کرتا ہے، دو روخی، اس کی اس کے سامنے، اس کی اس کے سامنے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو بندہ تمہیں ایسی بات آ کے کہے، آپ کے سامنے کسی کی غیبت کرے، تو یہ سمجھ لو کہ اور یقین کی حد تک یہ بات سمجھ لو کہ اگر یہ آپ کے سامنے کسی کی کر رہا ہے تو تمہاری بھی ضرور کسی کے سامنے کرے گا۔ اس لیے جو سیدھی بات ہے وہ اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ قولوا قولا سدیدا، کسی کی غیبت، چغلی، یہ انتہائی مذموم فعل اور عمل ہے۔ ویل لکل ہمزہ لمزہ، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو طعنہ باز ہے، جو چغلی کرنے والا ہے۔ جہاں یہ عادت عمومی طور پر عورتوں میں پائی جاتی ہے تو وہاں کثرت سے طالب علموں کے اندر بھی یہ عادت پائی جاتی ہے۔ میں تینوں لگن رکھا کہ اگوں کسی نو دسی نہ۔ میں نے عرض کیا کہ جہاں یہ عادت عمومی طور پر کن میں ہوتی ہے، اس نے کہا اگر کسی بات کا چرچا کرنا ہے نا تو وہ بات کس کو بتا دو، اور یہی حال طالب علموں کا ہوتا ہے۔ جس طرح ہاضمہ ان کا درست نہیں ہوتا، مضبوط نہیں ہوتا، سو طالب علموں کا بھی ہاضمہ مضبوط اور
درست نہیں ہوتا. میں تینوں لگا دسنا کون کہنا دسنا. اور اگلے ہی لمحے پورے مدرسے پوری درسگاہ میں وہ بات پھیل گئی ہوتی ہے. کہتے میں تو انہوں ہی دسیا سی. وہ کہتا میں بھی اگلے اتنا ہی بس دسیا سی. تو اس لیے عزیز دوستو کسی بھی فرد کی کوئی بھی بات ہو اس کو اپنے حد تک رکھیں. کسی کا عیب کسی کا نقص کسی کے سامنے بیان نہ کرو. کسی کی برائی کسی کی کمی کسی کی کوتاہی کسی کے سامنے نہ رکھو. آپ اگر مصلح ہیں اصلاح کرنے والے ہیں اور آپ اس منصب پہ ہیں پھر تو آپ کو کسی حد تک اجازت ہے کہ آپ اس کی اصلاح کریں. لیکن اگر آپ اصلاح کے اس معیار پہ نہیں ہیں اور اصلاح آپ کرنے والے نہیں ہیں یا آپ کی اصلاح جو ہے وہ اگلے کا بگاڑ بن سکتا ہے تو آپ کو اصلاح کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اصلاح کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ یہ جی خامی ہے اس میں اس کو دور کرنے وہ اگلا آپ کے سر پڑ جائے یا پھر جو ہے وہ لڑائی خطرہ خدشہ کسی چیز کا آپ کوئی ایسا سبب اور ایسا ذریعہ تلاش کریں کہ اس کی خامیاں آپ کے پاس ایک اور وہ صورت ہے کہ آپ اپنے پروردگار سے اس کے لیے دعا کریں. جبکہ یہ حق نہیں ہے کہ اس کی برائی کو آپ ایک کر کے یا اس کے نقص اور کمی کو ایک کر کے کسی سارے جہان پہ بتا دیں. بالخصوص مدرسوں میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے, بچوں میں بھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے, اساتذہ میں بھی جو ہے وہ ہو جاتی ہے. اور اسی طرح ہمارے ایک استاد تھے, وہ کہتے تھے آپ نے کبھی اپنے گھر کی بات یہاں آ کے بتائی ہے کہ آج میری اماں تے ابا لڑے سارے یا بہن بھائی جو ہے وہ ہمارے لڑے. اپنوں کا کبھی عیب اور نقص کبھی بیان کیا ہے؟ اس لیے بہترین خوبی یہی ہے کہ کوئی کسی کا عیب اگر دیکھو, فرمایا کہ جو آج کسی کے عیب پہ پردہ ڈالے گا تو پروردگار کل قیامت کے دن اس کے عیبوں پہ کیا کریں گے بھائی. کسی کی آج اگر ہم پردہ دری کریں گے تو یہ ذہن میں رہے, اپنے خیال میں یہ بات اچھی طرح بٹھا لیں کہ ہم بھی مامون و امن میں نہیں رہیں گے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ چغل خور جو ہے وہ انتہائی فسادی شخص ہوتا ہے, وہ معاشرے کو بگاڑ کے رکھ دیتا ہے. اپنے آپ کو وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید میں ٹھیک ہوں اور ہم اس چغلی کو عیب بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے, کوئی بڑی برائی بھی سمجھ نہیں رہے ہوتے. جبکہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یاروں سے کیا بات پوچھی ہے کہ سب سے برا آدمی کون ہے, تو خلاصہ مفہوم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا کیا تھا کہ جو چغل خور ہے. کسی بندے کا غلام تھا نا, بات بڑی توجہ سے سنیں, تو وہ بازار میں لے گیا بیچنے کے لیے. غلام بھی خوبصورت تھا اور دے بھی بڑا سستا رہا تھا. لینے والے نے کہا یار اتنا سستا کیوں دے رہے ہو؟ اس نے کہا اس میں عیب ہے, یہ چغلی کرتا ہے,
ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر. یہ بات بڑی توجہ سے، اور آپ کو یہ بات مثال سے سمجھ بھی آ جائے گی کہ ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر ہے کیا. اس نے کہا یہ ہے، بس اے ہے، اور آپ اتنا سستا دے رہے ہیں، تمہیں منظور ہے تو لے لو. وہ بڑا آدمی تھا، غلام کو خرید کے گھر لے گیا. چند ایک ہی دن نکلے تو عادت پئی کڑی نو جائے نہ بڈی اڑی نو. عادت جب پڑ جاتی ہے نا کسی بھی چیز کی، اس لیے اکثر میں طالب علموں سے یہی بات کہتا ہوں کہ کوئی بھی بری عادت اپنے آپ کو نہ ڈالنا، اوپر جاتی نہیں ہے، پڑ جاتی ہے. بچپن کی 55 تک جاتی ہے. وہ بندہ پھر افسر بن کے کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو وہ ناک مروڑنے کی، وہ دانت چبانے کی، وہ بازو سے آستین سے ناک صاف کرنے کی، وہ جناب یہ قمیض کے یہاں سے اٹھا کے ناک صاف کرنے کی، منہ صاف کرنے کی. احمد رضا کی طرح پھر عادت ہو کے جاتی نہیں ہے. خواتین آگے سے آ رہی تھی، ایک کتاب میں بات ہے تو اس نے شرم کے مارے اپنا جو چوگا تھا وہ اٹھا کے اپنی آنکھوں کے آگے کر لیا تھا. پتہ نا شرم بہت آتی تھی اس کو. کیا تھا؟ شرم بہت آتی تھی. اگلی گل کے تو نہیں سمجھ گئے. تو اس نے کہا جی کہ اس میں صرف یہی عیب ہے، عادت تھی اس کو چوری کرنے کی. اس نے کہا جی ہاں. آیا اور گھر میں اس نے اس کی بیوی کو بات یہ کہی کہ تمہارا جو شوہر ہے نا وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے، کسی اور کو، ہاں کسی اور کو پسند کرتا ہے. میرے ساتھ اس کی محبت ہی کوئی نہیں. تو تے ایویں پئی جڑا نا اودے نال پیار جتانی ہے، محبت دے بول بولنے، انہوں تیرے نال کوئی محبت نہیں ہے. اس نے کہا پھر بات توجہ سے سنو، مزے کی ہے. اس نے کہا پھر، اس نے کہا اس کا علاج ہے میرے پاس. کیا علاج ہے؟ اس نے کہا اس طرح سے نا اس کی داڑھی کے چند ایک بال جو ہے وہ نیچے سے کاٹ لو تو آپ سے جو ہے اس کی محبت کر دیں گے. کوئی عمل، کوئی کام اس طرح کا، اور یہی عمل ہے اس کی محبت. کہا ٹھیک ہے. خواتین کو تو پھر اس طرح کے عامل اور پیر ملنے چاہیے جڑے محبتیں پیدا کریں، جو ایسے ہو کہتے ہیں انجدہ کر دیو جس طرح کا فلانا ہے. پیر جی اس طرح کا کر دیو جس طرح کا میرا وہ فلانا ہے نا، میرا میاں بھی، میرا بندہ بھی انجدہ ہی ہو جائے، بولنا ہی نہ. حالانکہ یہ کم عقلی نہیں ہے بھئی. تم اگر اس کو خادم اور نوکر بنا رہی ہو تو خود نوکر کی بیوی بننا چاہتی ہے، جبکہ اگر شوہر کو اپنے کو بادشاہ اور اس کو اگر تم جو ہے وہ اچھا شخص اور سردار بناؤ گی تو خود بادشاہ اور سردار کی بیوی رانی اور ملکہ جو ہے وہ بنے گی. جبکہ یہ بھی تو کم عقلی اور ناقص عقلی بندہ تھلے لگا ہونا چاہیے. تو خیر بات یہ عرض کر رہا ہوں. اس نے کہا اچھا اس کا حل کیا ہے؟ بال لے آنا. جب شام کو سوئے تو تھوڑے سے یہاں سے بال داڑھی کے نیچے سے اس طرح سے کاٹ کے لے آنا، بس ٹھیک. اب یہ ادھر اس نے بات کی، ادھر جا کے کہنے لگا تیری جڑی بیوی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، جو تمہاری بیوی ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. وہ اس لیے کہ اس کے پلان میں یہ بات شامل ہے کہ تجھے وہ اپنے رستے سے ہٹا کے کسی اور کے ساتھ اپنی شادی کرنا چاہتی ہے. اور نہیں یقین تو دیکھ لینا. تم آج بہانہ کرنا نا، ذرا آنکھیں بند کر لینا، ویسے جھوٹی موٹی کا سونا، تو دیکھنا ذرا ادھر جو ہے وہ اس کی پلاننگ، ادھر. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ کیا ہے بیٹے؟ یہ ہے چغلی، یہ ہے دو رخی بات. سب سے برا شخص
ادھر وہ ادھر وہ، یہ رشتہ داروں میں فلانا ایسا ہے، یہ ادھر رشتہ داروں میں فلاں ایسا ہے، یہ میرا خیر خواہ ہے، وہ کہتا ہے میرا خیر خواہ ہے، درمیان میں یہ کسی کا بھی خیر خواہ نہیں ہے۔ یہی حال تو میرا یار ہے نا، میں اس لیے تینوں گل دسنا پیا او دی گل، ادھر طالب علم تو میرا یار ہے نا، میں تینوں او دی اس لیے گل دسنا پیا، وہ استادہ نہیں گل، مدرسے نہیں گل یا اور دیگر جو ہے وہ باتیں، تو میرا یار ہے نا اس لیے میں تینوں گل دسنا، یہ دو رخ کی بات ہے۔ اب وہ سویا اور جناب اس نے آنکھیں بند کی ہوئی اور اس نے آواز بھی دی ایک دو دفعہ، وہ جاگا نہیں، کیونکہ اس نے کیا کی ہوئی تھی، وہ بندے نے آنکھیں کیا کی ہوئی تھی، جھوٹی موٹی، سویا نہیں تھا، جان بوجھ کے اس نے جو ہے وہ جھوٹی آنکھیں بند کی ہوئی، سونے کا ایک ڈھونگ نچایا ہوا تھا، وہ آئی اس طرح دے کے اور وہ اس نے گردن کے قریب کیا تو آنکھیں کھول اسی گسترے کے ساتھ جو ہے وہ اس کا بھی کیا کر دیا، اس نے اس کا گلا کاٹ دیا کہ جو میری سگی نہیں ہے۔ یہ کام کس کا تھا، کس کا، چغل خور کا، کس کا، چغل خور کا۔ اب شوہر کے جو بیوی کے عزیز تھے ان کو پتا چلا کہ ساسن انہوں نے بندے کو بھی قتل کر دیا، تو یہ جس کو ہلکا عیب سمجھا گیا تھا، بالکل چھوٹی سی معمولی بات جس کو سمجھی گئی تھی، وہ فساد کا سبب بن گیا کہ نہیں بن، وہ قتل و غارت تک پہنچ گئی بات یا نہیں۔ اور یاد رکھیں احباب، آخری بات، جو چغل خور ہوتا ہے نا اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ ہم کہتے رہتے ہیں اللہ دعا، یا اللہ علم میں اضافہ، یا اللہ فلاں فلاں، یا اللہ گھر میں، چغلی ہم چھوڑتے نہیں ہیں، غیبت ہم چھوڑتے نہیں ہیں۔ کعب احبار کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قحط پڑ گیا تو انہوں نے 3 دن دعا مانگی، قبول نہیں ہوئی۔ یا اللہ، سارے لوگ مل کے دعا کر رہے ہیں، دعا نہیں قبول ہو رہی۔ کہا تمہارے مجمع میں ایک چغل خور ہے، اس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ وہ جو چغل خور ہے اس کا بتا ہی نہیں مجھے، تاکہ ہم اس کو کیا کریں، نکال دیں اور قحط سالی جو پریشانی ہے وہ ہم سے دور ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم چغلی سے خود منع کریں، چغلی سے منع کریں اور خود جو ہے وہ چغلی کریں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ سب مل کے کیا کرو، توبہ کرو۔ یہ چغلی تھی نا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اگر اللہ رب العزت کیا کر دیتے، بتا دیتے کہ فلانا بندہ کیا ہے، چغل خور ہے، وہ ایسے ایسے دو رخا ہے، کہا خود ہم منع کریں اور خود جو ہے وہ چغلی کریں، ایسے نہیں ہو سکتا، تم مل کے سارے کیا کرو، توبہ کرو۔ توبہ کی اللہ رب العزت نے قحط کو دور کر دیا۔ تو اس لیے بھائیوں، چغلی کرنا، غیبت کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ہلاکت ہے کس کے لیے، تانا مارنے والے کے لیے۔ چلا جا ہے کی جائے اب کے لیا گیا وہ بیٹھے ہی اپنی یہ تانا مارنا، سمجھے ہے کی شاید وہ میرے پلے تو ہے، تیری اوقات کی، یہ تانے مارنا، عیب نکالنا کسی میں، اور اسی طریقے سے چغلی کرنا۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، ویل، ہلاکت ہے اس کے لیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات مجھے آپ کو جو کہا سنا